ہمیں جماعت کے پرچم تلے کام کرنا ہے. ہمیں اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا تو جماعت کے خلاف جا کر کام نہیں کرنا ہے. ہم کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا کسی کو تو جماعت کی مخالفت میں بی جے پی کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرنا ہے. اگر جماعت کسی کو ٹکٹ نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی غلامی کا ثبوت دو. اگر جماعت کسی کو ٹکٹ نہیں دیتی تو تم کو یہ بتانا ہوگا بیرسٹر اویسی صاحب کو کہ ہم ٹکٹ کے عہدوں کے لیے نہیں ہیں, ہم ٹکٹ کے لیے نہیں بنے, ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے بنے, اور عہدہ ہو یا نہ ہو ہم جماعت کے پرچم تلے عوام کی خدمت کریں گے. تمام کو یہ بتانا ہوگا میرے بھائی. اور آپ بتائیے, میں کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں ملا اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا. میں جتنے بھی حیدرآباد کے اندر جتنے لوگوں نے بھی اس مرتبہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا مجلس سے, اگر تم کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو تمہاری وفاداری, تمہاری دیانتداری اور تمہاری جو ہے ایکتا کا ثبوت اگر تم دینا چاہتے ہو تو ٹکٹ نہیں ملنے کے باوجود بھی تم جماعت کی خدمت کرو. یقیناً تمہیں جو ہے اللہ بہتر سے بہتر فیصلہ لکھا ہوگا. مگر اس طریقے سے کوئی چیز اس طریقے سے بیان نہ کریں, کبھی عہدوں کی لالچ میں, کبھی جو ہے تخت و تاج کی لالچ میں, کبھی مجلس کا ذمہ دار ورکر کبھی کام نہیں کیا اور نہ کرے گا. ہمیشہ کام کیا تو جماعت کے پرچم تلے عوام کی خدمت کرنے کا, عوام کے مسائل کو دور کرنے کا, عوام کے پریشانیوں کو دور کرنے کا کام جماعت کے ورکر نے کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے آئے گا. جب تک جماعت قائم رہے گی, جب تک جماعت میں اچھے لوگ رہیں گے, جب تک جماعت میں جو ہے سچے لوگ رہیں گے, جب تک کمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب جیسے ایماندار دیانتدار لوگوں میں ہوگی, یقیناً ہم کام کرتے آئے ہیں, کام کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ اللہ یہ جماعت کو صبح قیامت تک جو ہے قائم رکھے گا اور عوام کی خدمت ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. محمد غوث صاحب جو سابقہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر بھی تھے, کچھ وجوہات کی وجہ سے, کچھ ناراضگی کی وجہ سے وہ مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. آج دوبارہ سے مجلس اتحاد المسلمین میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی اور یہ بتا دیا کہ اللہ اگر کسی کو عزت نوازتا ہے اور اللہ اگر کسی کو محبت اور پیار سے نوازتا ہے حیدرآباد کے اندر, ہندوستان کے اندر, تو یقیناً وہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب غوث بھائی کا کہ آپ دوبارہ سے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کیے اور وہ فاشسٹ طاقتیں, وہ بی جے پی کے جو ہے ایجنڈوں کو کامیاب کرنے والی پارٹیوں کو آپ نے لات مار کر آج جو ہے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی. یقیناً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا اگر ظلم بیان کیا جائے, کانگریس کی اگر ناانصافیوں کی جو ہے پول کھولی جائے تو یقیناً کانگریس سب میں بڑی مسلمانوں کی دشمن ہے اور ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی اور مسلمانوں کو نظر انداز کرنا ان کا مقصد رہا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں محمد غوث بھائی کو کہ آپ دوبارہ شمولیت اختیار کیے اور انشاءاللہ آپ پہلے سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی حیدرآباد کے اندر جی ایم سی لیمٹس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار کے طور پر ڈویژن سے اتارا ہے, بلدی حلقوں سے اتارا ہے, تمام کو مبارکباد. اور جس نے بھی یہ امید کی تھی, یہ آرزو کی تھی اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا دارالسلام کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے, اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریں. آج تک حیدرآباد کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہوئے ہیں اور آگے بھی جو کام ہوں گے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہی, اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنا کر انشاءاللہ ہم کام کرواتے آئے ہیں اور کام کرواتے رہیں گے. اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین جی ایچ این سی انتخابات میں سابقہ میں جس طریقے سے تنہا اپنی جماعت کے پرچم کے تلے نکلی تھی, اب بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنے پرچم کے تلے ہے. کوئی ٹی آر ایس سے ہمارا الائنس نہیں ہے,
کوئی دوسری پارٹی سے GHMC انتخابات میں ہمارا الائنس نہیں ہے، اس لیے افواہوں اور سازشوں سے ہوشیار رہیے اور جماعت کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور میں سمجھتا ہوں 21 تاریخ سے جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار ڈور ٹو ڈور آ کر کیمپیننگ کریں گے، تمام بستی والوں سے، محلے والوں سے ووٹ کی اپیل کریں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ آپ بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانیں، بڑے سینئر لیڈرز جو سابقہ میں کارپوریٹر ہیں اور موجودہ MLC MLA آپ کے درمیان میں، ان کو لا کر آپ سے تعارف کرائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے جس طریقے سے یہ آج گراؤنڈ پہ نکل کر آپ کی جو ہے آواز بننے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارا ہمیشہ سے پولنگ پرسنٹیج بالکل کم رہا ہے۔ ہمارا پولنگ پرسنٹیج اس لیے کم رہا ہے کہ عوام جو ہے گھروں سے نکل کر ووٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے اندر ہمارے تقریباً لوگ جو ہیں 2 بجے 2:30 بجے، کیونکہ اس دن چھٹی رہتی ہے اور چھٹی ہونے کے کارن جو ہے عوام آرام سے سوتی ہے کہ بھائی آج کہیں نہیں جانا ہے، آج آفس کو چھٹی ہے، آج دفتر کو چھٹی ہے، آج کام نہیں ہے حیدرآباد کے اندر، پورا حیدرآباد بند ہے، الیکشن چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایک دن اپنے گھر سے اولین وقت نکل کر آپ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ووٹ ڈالیجئے، اپنا ووٹ کا استعمال کیجئے اور بتائیے کہ حیدرآباد کے اندر یقیناً مجلس اتحاد المسلمین خدمت کر رہی ہے۔ آج حیدرآباد کے اندر اللہ نے ہم کو کسی کے ذریعہ بنایا ہے، ہمارے پر کسی کو ذریعہ بنایا ہے جو ہماری خدمت کر سکے، ہمارا کام کر سکے، تو یقیناً وہ مجلس اتحاد المسلمین جیسی بے باک اور بے خوف جماعت کو بنایا ہے۔ اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس جماعت کو مضبوط کریں، جو ہے ہم مضبوط کر یہ جماعت کو جو ہے دوبارہ انشاءاللہ جو ہے ہم ڈپٹی میئر کی سیٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو بھاری سے بھاری تعداد میں جتا کر تحفے میں اسد الدین اویسی صاحب کو جو ہے آپ جو ہے کامیاب کریں۔ مجلس کے تمام امیدواروں کو محمد محمود بھائی، آج KTR کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کچھ بولیے۔ میرے بھائی میں ابھی کہا ہوں ہمارے محمود بھائی کہ KTR کا جو کیا ہے ان کا نام، تارک راما راؤ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ مجلس سے ہم الائنس نہیں کریں گے، ہم بھی کسی سے الائنس کرنے والے نہیں ہیں، یہ کلیئر واضح ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے زیادہ جو ہے تعداد کے اندر، پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ میدان میں اتری ہے، اور حیدرآباد کی عوام بتائے گی کہ کون جیتے گا، کس کو جتائیں گے، کون ہارے گا، اللہ تعالیٰ کس کے حق میں جیت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کس کی محنتوں کا جو ہے اجر دینے والا ہے، کس کی باتوں کا اجر دینے والا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں آپ تمام کو کہہ دوں کہ اس مرتبہ جو KTR کے اسٹیٹمنٹ کو لے کے بات یہاں چھڑی ہے، یقیناً KTR کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اب مجلس سے الائنس نہیں کریں گے، ہم تنہا لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تنہا لڑیے، ہم بھی تنہا لڑنے والے، ہم بھی کسی کے سپورٹ پہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ حیدرآباد یہ ہمارا قلعہ ہے، ہمارا گڑھ ہے، ہمارے جو ہے آبادیوں کی نشانیاں ہیں، یہاں پر ہمارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے مسلمان بھائی اتحاد کے دامنوں کو پکڑ کر یہاں پر جو ہے بے باکی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے کارپوریشن اور کس کو نہیں دینا